سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یعنی اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ یہ خطاب بیسیکلی مدینہ کے ان نئے مسلمانوں سے ہے جو ریسنٹلی نبی پاک پر ایمان لائے تھے۔ ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت کی جو باتیں پڑھی ہوئی تھیں وہ سب انہوں نے اپنے ہمسایہ یہودیوں سے ہی سنی تھی، اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں سے ہی سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر اور آنے والے ہیں، اور جو لوگ ان نئے پیغمبر کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہی معلومات تھیں جن کی وجہ سے اہل مدینہ نبی پاک کی نبوت کا چرچا سن کر آپ کی طرف خود متوجہ ہوئے اور جوک در جوک ایمان لائے۔ اب ان نئے مسلمانوں کو توقع تھی کہ جو لوگ پہلے سے ہی انبیاء اور آسمانی کتابوں کو فالو کرتے ہیں اور جن کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہی ہم کو ایمان کی نعمت میسر ہوئی ہے، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، یعنی اہل کتاب یہودی نہ صرف ہمارا ساتھ دیں گے بلکہ اس راہ میں آگے آگے ہوں گے۔ اسی توقع کو لے کر یہ نئے مسلمان پرجوش ہو کر اپنے یہودی دوستوں اور ہمسایوں کے پاس جاتے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، لیکن جب وہ یہودی اس دعوت کا انکار کر دیتے تھے تو منافقین اور اسلام کے جو مخالف لوگ ہوتے تھے وہ اس بات سے یہ دلیل پکڑتے تھے کہ معاملہ کچھ مشتبہ یعنی ڈاؤٹ فل ہی معلوم ہوتا ہے، ورنہ اگر واقعی یہ نبی ہوتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اہل کتاب کے بڑے بڑے علماء، مشائخ اور مقدس بزرگ جانتے بوجھتے ایمان لانے سے منہ موڑتے اور خواہ مخواہ اپنی آخرت اور عاقبت خراب کر لیتے۔ اس بنیاد پر 5ویں رکوع سے لے کے اب تک بنی اسرائیل کی پچھلی ساری تاریخ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وحی کے ذریعے بتائی، اور اب ان سادہ دل مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی پچھلی روایات یہ کچھ رہی ہیں ان سے تم کچھ لمبی توقعات وابستہ نہ رکھو، ورنہ جب ان کے پتھر دلوں سے تمہاری دعوت حق ٹکرا کر واپس آئے گی نا تو تمہارا دل ہی چھوٹا ہوگا اور تم دل شکستہ ہو جاؤ گے۔ یہ یہودی تو صدیوں کے بگڑے ہوئے ہیں، اللہ کی جن آیات کو سن کر تم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اللہ کی انہی آیات سے یہ یہودی کھیلتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور یہ سب کرتے ہوئے ان کی نسلیں بیت گئی ہیں۔ دین حق کو مسخ کر کے انہوں نے اس کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا ہے، اور اس مسخ شدہ دین سے ہی یہ نجات کی امیدیں بھی باندھے بیٹھے ہیں۔ ان سے توقع رکھنا فضول ہے کہ حق کی آواز بلند ہوتے ہی یہ ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں گے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 74 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اسی دل کی جو سختی ہے اس کا حال بیان فرمایا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ ساری نعمتیں یاد دلائی جو اللہ نے ان پر کی تھیں، لیکن اس کے بدلے میں جو انہوں نے احسان فراموشی کی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ساتھ ساتھ بتائی، اور ان پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر بھی گر پڑتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہاری کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے دل تو اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ پتھروں سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ایمان لانے کی تم بالکل بھی توقع مت کرو، کیونکہ ان کے دلوں میں اتنی نرمی بھی باقی نہیں رہی۔